محترم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو ہم سب کے لیے بڑی سبق آموز ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ کہانی بہت دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے اور ہمارے لیے اس میں بڑا عبرت کا سامان بھی ہے۔ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جوڑا ہوتا ہے، زوجین ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اکیلا باپ اس بچے کی تربیت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی ماں کی طرح پیار کرتا ہے، کبھی باپ کی طرح شفقت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول جانے لگے۔ وہ والد محنت کرتے ہیں، خوب رات دن کام کرتے ہیں، اس بچے کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، ڈریس کا انتظام کرتے ہیں، ایک اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کراتے ہیں، اس کے باپ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور ماں کی جو ذمہ داری ہوتی ہیں اس کو بھی وہ پورا کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے تعلیمی سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ وہ بچہ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے فادر سے، اپنے والد سے گفتگو کرتا رہتا ہے، فون پر بات کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس فون میں کمی آ جاتی ہے، اس فون کا سلسلہ مدھم پڑنے لگتا ہے۔ وہ بچہ پہلے روزانہ فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں کرنے لگا، پھر مہینے میں کرنے لگا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے وہاں سیٹل ہو گیا، شادی کر لی، باپ کو بتایا نہیں۔ ایک دن والد صاحب پریشان ہو کر کہ اس فون میں کیا ہو گیا ہے، اس میں میرے بچے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ والد بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس فون میں پہلے میری بات ہوتی تھی میرے اپنے بچے سے، میں اس کی آواز سنتا تھا، آخر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بچے سے بات نہیں ہو رہی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل شاید خراب ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس موبائل کو لے کر موبائل سینٹر جاتے ہیں، ریپیئرنگ کے لیے اس موبائل کو دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ ہمارا موبائل دیکھ لیجئے، یہ کام کرنا شاید اس نے بند کر دیا ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ وہ موبائل والا اس موبائل کو دیکھتا ہے، اس کے پرزے کھولتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی اس کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہے، وہ فون صحیح ہوتا ہے۔ وہ اپنے موبائل سے اس فون پر کال کرتا ہے تو فوراً کال ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چچا میاں آپ کا یہ موبائل تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ اس بوڑھے والد کا جملہ سنیے جو اس نے اس وقت اس کی زبان سے نکلا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ موبائل صحیح ہے تو اس دکان والے سے کہا کہ یہ بتائیے اس میں میرے بچے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ جب یہ ٹھیک ہے تو اس میں میرے بچے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ آپ سوچ کے دیکھیے اس باپ کے غم کو، درد کو، اس تکلیف کو، جس تکلیف میں وہ ہے، کس تکلیف میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس فون سے میرے بیٹے کی آواز کیوں نہیں آتی۔ یہ میرا پیغام ہے ان سبھی بچوں کے لیے، سبھی لڑکوں کے اور لڑکیوں کے لیے کہ وہ دنیا میں کتنے اونچا مقام حاصل کر لیں، کتنی اونچی ڈگریاں حاصل کر لیں، کتنی اچھی جاب پا لیں، اگر ان کا ساتھ ان کے والدین نہیں ہیں تو وہ ادھورے ہیں، ان کی وہ ڈگری بیکار ہے، ان کی وہ جاب بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ ہماری کامیابی میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ قربانی ہمارے والدین کی ہوتی ہے، اور جب ہم کسی لائق ہو جائیں سب سے پہلے انہی کو چھوڑ کر چلے جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان پر دھیان نہ دیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آج اگر ہم اپنے والدین پر دھیان دیں، بچے اپنے والدین کا خیال رکھیں، تو روڈ پر کوئی بوڑھا بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بوڑھی عورت ہاتھ پھیلاتے نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنا خون جگر پلایا ہے، ہمارے لیے راتوں کو جاگے ہیں، ہمارے لیے دن کو تھکے ہیں، ہماری ماں ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ہمارے لیے کتنی دشواریاں برداشت کرتی ہے، کتنی پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو موت و حیات کی جنگ لڑتی ہے۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے بچہ پیدا ہونا۔ ایک ماں دوسرا جنم لیتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، 2 سال تک مسلسل اسے دودھ پلاتی ہے، پریشانی پر پریشانیاں جھیلتی ہے۔ وہ ماں خود گیلے میں سوتی ہے لیکن اسے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اس ماں کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ بہت کچھ سوچتی ہے، بہت کچھ دیتی ہے۔ یہی حال والد کا ہوتا ہے، دن دن کام کرتا ہے، رات رات کام کرتا ہے، اور اس کی چمڑی سوکھ جاتی ہے، اس کی پیٹ کی آنتیں سوکھ جاتی ہیں، اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں، اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اپنی جوانی اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہ بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اس دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اپنے ہی سب سے بڑے مخلص اور محسن کو بھول گئے، اور جو لوگ اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں اللہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ان پر نظر کرم نہیں کرتا، نظر عنایت نہیں کرتا، ان پر لعنت ہوتی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ والدین اس دنیا میں انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں ان کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بہت سبق آموز ہے۔ اس والد کے درد کو سمجھیے، اس کی کڑھن کو سمجھیے، اور کبھی اپنے والدین کو اپنے سے دور نہ کریے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم دور جا رہے ہیں، لیکن دور رہ کر بھی ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان پر نظر رکھ سکتے ہیں، ان کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ ہم پوری زندگی بھی خدمت کریں والدین کی تو ان کی ایک دن کی خدمت کے برابر بھی ہماری پوری زندگی کی خدمت نہیں ہوتی، جس طرح وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اس مرحلے میں پورا کرتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو والدین کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔